قدیم الاسلام اور جدید الاسلام، پرانا اسلام کرنے والا شخص اور نیا اسلام قبول کرنے والے، ان دونوں اشخاص کے درمیان معیار کیا ہے، اس کو تفصیل سے واضح کریں۔ جواب: جس شخص کی دو پشتیں یعنی باپ اور دادا، مثلا میں ہوں تو میں اور مجھ سے اوپر میرے والد اور میرے دادا، یہ دو پشت اگر مسلمان ہو تو ایسا شخص فقہا کی اصطلاح میں قدیم الاسلام کہلاتا ہے، اور یہ شخص ایسی عورت کا کفو ہوگا جس کے اوپر کئی پشتوں میں باپ، دادا، پردادا، لکڑدادا اور اسی طریقے سے اور سلسلہ وار اوپر چلتے چلے جائے، وہ سب کے سب مسلمان رہے ہوں، لہذا ایسے شخص کے تعلق سے یہ کفو کا مسئلہ ہے۔ اور جس شخص کا صرف باپ مسلمان ہو، دادا غیر مسلم ہو، تو ایسا شخص جدید الاسلام شمار ہوگا، یعنی نیا اسلام قبول کرنے والا شمار ہوگا۔ مثلا میں نے اسلام قبول کیا میرے باپ کی وجہ سے، اس لیے کہ میرا باپ ابھی حال ہی میں اسلام قبول کیا ہو، تو یہ شخص جو ہے جدید اسلام قبول کرنے والا شمار کیا جائے گا، لہذا ایسا شخص جدید الاسلام شمار کیا جائے گا، اور یہ شخص آبائی مسلم عورت اس کا یہ کفو نہیں بنے گا، جس کی دو پشتیں یا اسی طریقے سے باپ، دادا، لکڑدادا، سکڑدادا اور نسل در نسل تک جو ہے مسلمان ہوئی ہے، یہ نیا شخص جس کا باپ اسلام قبول کیا ہے، یہ شخص اس کا کفو نہیں بن سکتا ہے۔ یہ جو ہے عبارت در مختار کی دیکھنے سے معلوم ہوتی ہے۔ وَأَبَوَانِ فِيهِمَا كَالْآبَاءِ لِتَمَامِ النَّسَبِ بِالْجَدِّ، اس کے تحت جو ہے شامیہ میں بھی عبارت نقل کی ہے، اَيْ فَمَنْ لَهُ أَبٌ وَجَدَ فِي الْإِسْلَامِ أَوِ الْحُرِّيَّةِ، اس کے تحت جو ہے در مختار ما شامی کے اندر تفصیل دیکھ سکتے ہیں، وہاں تفصیلی عبارت آپ کو ملے گی۔ کتاب در مختار ما شامی جو زکریا بک ڈپو دیوبند کا چھپا ہوا نسخہ ہے، اس کی کتاب النکاح باب الکفاءت کی چوتھی جلد صفحہ 211 پر اس کی تفصیلی بحث کی گئی ہے، وہاں دیکھ سکتے ہیں۔ کتاب المسائل کی چوتھی جلد صفحہ 63 پر بھی اس کو نقل کیا گیا ہے۔